میں ایک منٹ بتاؤں، میں سیدھا ڈیالہ جیل سے آ رہا ہوں اسمبلی کے لیے. خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے. خان صاحب نے میڈیا سے بات کی ہے. خان صاحب سے کوشچن ہوئے ہیں تو خان صاحب نے کہا کہ یس میری ملاقات ان سے ہوئی ہے. دیکھو میری جہاں بھی ملاقات ہوئی ہے، جس سلسلے میں بھی ملاقات ہوتی ہے، میں تب کہتا ہوں جب خان صاحب کی طرف میرے پاس انسٹرکشنز ہوتے ہیں. میں جہاں بھی جاتا ہوں جس طریقے سے بھی کرتا ہوں خان صاحب کے لیے کرتا ہوں، خان صاحب ہی کی ہدایات اور پرمیشن کے مطابق کرتا ہوں. ان کے جو ہدایات ہوتے ہیں ان کے مطابق. تو آج ایک منٹ میں کمپلیٹ کر لو پلیز. تو خان صاحب ہی نے ان کو کہا ہے، جرنلسٹوں سے بات کر کے خان صاحب نے کہا کہ یس ملاقات ہوئی ہے. خان صاحب نے کہا کہ یہ بہت خوش آئند ہے، بات چیت ملک کے استحکام کے لیے ضروری ہے. خان صاحب نے ان کو یہ بھی کہا کہ ہمارے دروازے ہمیشہ بات چیت کے لیے کھلے تھے، دوسرے لوگوں کے دروازے بند تھے. اگر بات چیت آگے بڑھی تو اس سے ملک میں استحکام آئے گا. سر ملاقات کے اندر کیا کہہ رہے تھے کہ جب تک جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نہیں ہوگا ہم گفتگو کا چوتھا راؤنڈ نہیں کریں گے. دیکھیے وہ تو بات بالکل صحیح ہے، خان صاحب نے ہی کہا تھا. اور ہمارے جو مطالبات ہیں وہ دو ہیں. ایک ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنے، جو دو ایونٹس ہے اکرنسز ہے اس کے لیے بنے، اور اس کے ساتھ ہی جو رہائی ہے وہ والی بات. آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور پازیٹیو وائبز آ رہی ہیں تو اعتماد بلڈ اپ ہوا ہے، تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں نا. تھینک یو. آپ کا رول ہوگا اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کو کلیئر کرنے میں، آپ کا رول ہوگا. آپ کا رول ہوگا ناراضگی کا اظہار کیا ہے. کس نے کہا ہے آپ کو؟ صحافی آپ نے خود سنا ہے؟ صحافی موجود تھے وہاں پر. اچھا کیا کام ہوا ہے؟ عمران خان صاحب نے آپ سے ناراضگی کا اظہار کیا ہوا؟ کس حوالے سے؟ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے؟ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ پوری بات بھائی، پوری بات کرو، پوری بات کرو، یہ باتوں کو مکس مت کیا کرو، ٹھیک ہے؟ کس حوالے سے انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے اس کے بارے میں، وہ جو میرا چونکہ وہاں پہ ضلع میں مخالف ہے اور ڈی خان کا ہے تو اس کے باہر نکل کے سوچے. تو بڑا کلیئر ہے میرا سٹانس یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے جو بیان دیا اس حوالے سے کہ مولانا فضل الرحمان کہتا ہے کہ جی میری تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ملے گی عمران خان کو. مولانا فضل الرحمان تمہاری بھی اپنی حیثیت نہیں ہے کہ تم عمران خان کے سامنے بیٹھ سکو. جو تمہارا کیلیبر ہے پولیٹیکل اور عمران خان کا ایک لیڈر کا کیلیبر ہے، میں اس کو جانتا ہوں اور مانتا ہوں، میں اس پہ اپنی یہ رائے رکھتا ہوں. دوسری بات یہ کہ اس نے کہا کہ ہم نے مینڈیٹ چوری کیا ہے اور یہ فارم 47 کی حکومت ہے پختونخوا میں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے جو 2-5 آئے ہوئے ہیں نا، آ جائیں بیٹھ جائیں، ہلکے کھول لیتے ہیں. آپ آ جائیں، آپ ڈیمانڈ کر لیں، ہمارے ساتھ راضی ہو جائیں. فارم 45 لیتے ہیں، آپ کے جو 4-5 گھوم رہے ہیں یہ بھی سارے کے سارے جو ہے نا یہ فارم 47 والے ہیں. تو اس طرح کا اگر وہ بیان دے گا، اس طرح کا امیچور بیان دے گا اور اس طرح کی باتیں کرے گا تو میں بحیثیت وزیر اعلیٰ اس کو اس لیے جواب دوں گا کہ الٹا مینڈیٹ تو میرا پختونخوا میں چوری ہوا ہے. میرے اس وقت کئی حلقے اس وقت کھلا چوری ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی میرے ساتھ مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کا. تو میں کہتا ہوں کہ مولانا صاحب آپ کا مینڈیٹ چوری نہیں ہوا، آپ تو خود بلوچستان سے ہی فارم 47 پہ آئے ہوئے ہیں. آپ سے دھوکہ ضرور ہوا ہے، جو آپ سے وعدے ہوئے تھے اور ہر حکومت میں آپ حصہ باندھ کر ہمیشہ مزے لیتے رہے ہیں اور آپ اس کا حصہ رہے ہیں اینڈ یو آر دا بینیفیشری. اس دفعہ بھی آپ کو وہ جگہ نہیں ملی. تو جنہوں نے دھوکہ کیا ہے ان کے نام لو، ہمارے اوپر بات مت کرو. میں یہ موقف رکھتا ہوں اور اگر وہ بولے گا تو میں اس کو جواب دوں گا. عمران خان نے دہلی میں ہے، گورنر کی موجودگی میں، آرمی چیف کی موجودگی میں گورنر سے جھڑپ ہوئی اور آپ باہر آ گئی، یہ رپورٹ ہو رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اور گورنر ایک علاقے کے ہیں اور اس کو اچھی طرح جانتے ہیں کس میں کتنی تڈ ہے اور کون کتنی حیثیت رکھتا ہے، وہ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں اور یہ عوام بھی جانتی ہے. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں گورنر نے صوبے کا جو گورنر بنا ہوا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس صوبے میں 2 یا 3 ان کے فارم 47 والے ہیں. اس کی بنیاد پہ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پرچی کی بنیاد پہ بندر بانٹ ہوتی ہے. تو مینڈیٹ چوروں نے بندر بانٹ کر کے 2 یا 3 فارم 47 والوں کو ایک صوبے کی گورنرشپ دے دی بندر بانٹ میں. وہاں بیٹھ کر اس نے یہ کہا کہ وہ جو ہمارا ایک موقف ہے، جو ریئلٹی ہے کہ ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹس ہوئی پہلے یا مرجر کے بعد، اس میں جو وہ مکس کرتے ہیں وار اگینسٹ ٹیرر والے پیسوں کو اور باقی پیسوں کو، تو اس میں اس نے پھر وہی بات کر دی irrelevant. تو میں نے اسے کہا کہ آپ یہاں پہ غلط قسم کا فیگر نہیں کوٹ کر سکتے، میں اس کو کریکشن کروں گا. تو اس پہ اس کا بیچ پہ نہ بولے. میں نے کہا میں بیچ پہ اس لیے بولوں گا کہ آپ جس صوبے کی گاڑی میں بیٹھ کے آئے ہو، اس کے تیل ڈال کے تم آئے ہو،
جس کا تم صبح ناشتہ کر کے آئے ہوگے تو تم ان لوگوں کے منفی بات اگر کرو گے وہ بھی جھوٹ کی بنیاد پر کسی کو خوش کرنے کے لیے تو میں اس کے اوپر عوام کا نمائندہ ہوں, عوام کے مینڈیٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, میں بولوں گا. تو اس کے اوپر میں نے کہا کہ میں اس کی بات سنتا ہی نہیں ہوں, اور جب یہ بات ختم کر لے گا تو میں واپس آ جاؤں گا. تو میں وہاں سے چلا گیا, جا کے نماز ہی پڑھ لی, سگریٹ پی لی, اور جب مجھے وہاں سے پتا چلا کہ جس نے اپنی وہ جھوٹے بیانی والی تقریر بند کر دی ہے, ختم کر دی ہے, تو میں دوبارہ آ کے میں نے وہ میٹنگ جوائن کر لی. تو اس میں اس بات پہ قائم ہوں. گورنر سے کہو کہ کبھی تم یہ ڈیمانڈ بھی کرو نا کہ 2000 ارب واجب الادا ہے صوبے کا, گورنر ہاؤس میں تم جو رہ رہے ہو حق ادا کرو, نمک حلالی کرو, جس طرح بھی بن گئے ہو پرچی کے تحت, اس کی بات تو نہیں کرتے ہو. الٹا جو ہمارے پیسے نہیں ملے 1% وار اگینسٹ ٹیرر والے 240 ارب روپیہ, تم اس کی بات نہیں کر رہے ہو کہ وہ نہیں ملے. تم یہ کہہ رہے ہو کہ جی وہ 500 ارب کا حساب دو, تو 500 ارب ملا ہے, اور 500 ارب کے مجھے نہیں ملا. یہ وار اگینسٹ ٹیرر کی جنگ ابھی نہیں تھی, یہ اس سے پہلے ہوئی ہے. تو وہاں پر اس ٹائم کے وہ 3 وزیر اعلیٰ موجود تھے جس ٹائم میں ہوا ہے. ہوتی صاحب بھی تھے, کھٹک صاحب بھی تھے, محمود خان بھی تھے. تو بھائی تم جو کہہ رہے ہو جنرل میں اڑا دیا ہے, تو میرے ٹائم میں تو پیسہ نہیں آیا, ان کے ٹائم میں آیا. لیکن غلط کوٹ کرے گا, غلط فگر دے گا. میں عوام کا نمائندہ ہوں, صوبے کا نمائندہ ہوں, میں اس کو کسی فورم کے اس طرح کی بات نہیں کرنے دوں گا. پسند آتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں آتی تو بھاڑ میں جائے.